إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. قابل قدر جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما باوقار معزز علماء کرام و مہمانان اعظام، محترم سامعین، چونکہ آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے، ناظم جلسہ کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا ہے اور اشتہار کے ذریعے سے بھی آپ کو باخبر کیا جا چکا ہے. آج کے اس پروگرام میں جس کی صدارت فضیلت الشیخ جناب سعید احمد فیضی صاحب حفظہ اللہ وتولہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا فرما رہے ہیں، پروگرام کے اندر میرا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت اور ہمیں رمضان المبارک کے اندر کس طریقے سے دن گزارنا ہے. اسی تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائیں گی. قرآن کریم کی آیت کریمہ پر غور کیجیے جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اندر جو نواں مہینہ ہے اس کی بس آمد ہی آمد ہے. چند دن بچے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایک چیز فرض کی ہے، وہ ہے رمضان المبارک میں روزہ رکھنا. حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں نا تو اس کے جو ستون ہوتے ہیں، جو پلر ہوتے ہیں، جو بنیادیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے.
اس میں سے پہلی چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد ان شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور پھر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز تو توحید ہے، جس کے بغیر تو کوئی عمل اللہ رب العالمین قبول کرتا ہی نہیں ہے، اور جب تک توحید نہ ہو انسان کے زندگی کے اندر اس کے سارے عمل بیکار ہیں۔ لیکن مجھے یہاں پر رمضان کے تعلق سے کچھ بات کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ ایمان والوں کا لفظ استعمال کیا، معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، جو ایمان والا بندہ ہوگا وہ رمضان کے روزے رکھے گا، اور اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ ایمان ڈاوا ڈول ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا نام لے کے فرمایا کہ جو ایمان والا ہوگا وہ رمضان کے روزے بھی رکھے گا۔ لاکھ کوئی کہتا رہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن اگر وہ روزے چھوڑ رہا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑ دے رہا ہے، تو ایمان اس کا سمجھ لیجیے کہ خطرے میں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض ہوں، تم سے پہلے جو لوگ بھی آئے ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ اگر صرف یہ کہہ دیتا کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کام ہو جاتا، کام چل جاتا، بات ہو جاتی، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت، یہ بتانے کی کیا ضرورت؟ اگر اللہ صرف یہ کہہ دیتا کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں اور اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بات کافی تھی، لیکن یہاں پر یہ لفظ بھی بیچ میں لایا اللہ رب العالمین نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ جملہ لا کے اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اس فریضے کو قبول کیا اور انہوں نے بھی روزے رکھے تو اللہ رب العالمین کیا ان کا مقام و مرتبہ ہو گیا، وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اچھے لوگ کہلائے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رمضان کو روزوں کو حقیر جان کر چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین کے غضب کے، اللہ رب العالمین کے غصے کے وہ مستحق ہو گئے۔ تو اے ایمان والو تم اچھے عمل کر کے رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کے اللہ رب العالمین کی نظر میں بہتر بن جانا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے روزوں کو کم سمجھا، حقیر سمجھا اور چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین کے غصے کے غضب کے مستحق بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صیام کا لفظ استعمال فرمایا، یہ عربی زبان صوم سے بنا ہے، اور عربی میں صوم کے معنی ہوتا ہے رک جانا۔ کس سے رک جانا؟ صرف کھانے پینے سے رک جانا کہ صبح سے لے کے شام ہو گئی کھانے پینے سے رکے ہوئے؟ نہیں، صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا ہے، بلکہ ہمیں ہر اس چیز سے رک جانا ہے جس چیز کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی نظر میں جو چیز ناپسند ہے ہر اس چیز سے رک جانا ہے، اسی کا نام صوم ہے اور اسی کو صیام کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث کو دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے۔ حدیث کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتاکم رمضان شہر مبارک، اے لوگوں تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے،
قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا. بہترین مہینہ ہے، اللہ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض بھی کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ رمضان کا مہینہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس مہینے کے اندر. اور اللہ رب العالمین اسی مہینے کے اندر تغلق ابواب الجہنم، جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے. وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو بھی اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے، ان کو بھی رسیوں میں زنجیروں کے اندر باندھ دیا جاتا ہے. نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 5 چیزیں بیان فرمائی. پہلی تو یہ کہ بابرکت مہینہ ہے، شہر مبارک بابرکت مہینہ ہے. اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا. اور تیسری چیز یہ بتائی تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اللہ رب العالمین پورے مہینے کے لیے کھول دیتا ہے. اور فرمایا وتغلق ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے. اور آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ فرمائی کہ شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ انسان جب نیک عمل کرنے لگے تو یہ بہکائے نہ، ورگلائے نہ، یہ اپنا اثر نہ دکھا سکے، یہ اپنا کام نہ کر سکے. اس لیے اللہ رب العالمین شیطانوں کو بھی جکڑ دیتا ہے. طلحہ ابن عبید اللہ صحابی رسول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. 2 آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دونوں نے آ کر ایک ساتھ اسلام قبول کیا. دونوں لوگ ایک ساتھ اسلام لائے، مسلمان ہوئے. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں اس میں سے ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں وہ مارا گیا. اور دوسرا آدمی 1 سال تک اور زندہ رہا، اور پھر وہ 1 سال کے بعد میں اپنی طبعی موت مرا. جیسے آدمیوں کا انتقال ہوتا ہے، مرتے ہیں لوگ جیسے، وہ ایسے ہی اس کا انتقال ہوا. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے دونوں آدمیوں کو خواب میں دیکھا، تو میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو 1 سال کے بعد میں طبعی موت مرا تھا، تو جو 1 سال کے بعد میں طبعی موت مرا تھا وہ اس شہید سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوا، اس شہید سے پہلے اس کو جنت کے اندر داخل کیا گیا. کہنے لگے مجھے بڑا تعجب ہوا خواب کے اندر کہ ایک تو اپنی طبعی موت مر رہا ہے، اور دوسرا ایسا آدمی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، لیکن جنت کے اندر وہ جا رہا ہے جو طبعی موت مر رہا ہے. شہید کو بعد میں جنت کے اندر بھیجا جا رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب ہم پہنچے اور ہم نے اپنا خواب بیان کیا، اے اللہ کے نبی میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، وہ 1 سال تک اس کے بعد میں زندہ رہا. فادرک رمضان، تو اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا ہوگا. فصیامہ، اور اس مہینے کے اندر اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا. وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ، اور 1 سال تک اس نے لگاتار نمازیں بھی پڑھی ہوں گی. تو اب یہ 1 سال پہلے ختم ہوا، یہ 1 سال کے بعد میں ختم ہوا. اس نے رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھے اور اس نے نمازوں کو بھی پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ شہید بعد میں جنت کے اندر داخل ہوا اور یہ آدمی پہلے جنت کے اندر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، فلما ابعدوا مما بین السماء والارض، تمہیں تو اس کے جنت میں جانے پہ تعجب ہو رہا ہے، بلکہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کے اندر جو مقام دیا اور جو شہید کو جنت کے اندر مقام دیا ہے، ان دونوں کے درمیان میں اتنی دوری ہے، مما بین السماء والارض، جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں دوری ہوتی ہے. یعنی شہید کو اللہ رب العالمین نے، اور اس طبعی موت مرنے والے کو جس نے 1 سال رمضان کے روزے رکھے اور 1 سال تک لگاتار جو نمازیں پڑھتا رہا، اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا ہے جنت کے اندر، جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں دوری ہوتی ہے، جتنا فاصلہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا. اس وجہ سے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی وجہ سے غور کیجیے کتنا ثواب ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا. آئیے حدیث رسول دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے،
آپ ارشاد فرماتے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمانا واحتسابا، ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین پر اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا، تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے روزے رکھے۔ یہ نہیں ہمارے محلے میں سب روزے رکھ رہے ہیں، لاؤ میں بھی رکھ لیتا ہوں، ہمارے گھر میں سب روزے سے ہیں، لاؤ میں بھی رکھ لیتا ہوں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، محلے والوں سے اور گھر والوں سے ڈر کر نہیں، محلے والوں کو اور گھر والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے جس نے روزہ رکھا ہوگا اور ثواب کی امید رکھا ہوگا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اس پر مجھے بدلہ دے گا، اللہ اس کا مجھے صلہ دے گا، اللہ اس کا مجھے انعام دے گا۔ کتنے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو گھر کے اندر ہی بیٹھ کر کیا کیا کھا رہے ہیں، کیا کیا پی رہے ہیں، اور باہر جب نکلتے ہیں تو ایسا منہ بنا کے نکلتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بغیر سحری کا آج روزہ رکھا ہے۔ اس حساب سے باہر نکلتے ہیں منہ صاف کر کے، اور مسجد کے اندر اگر سحری افطاری کرنے کے لیے شام کو چلے جائیں تو مسجد والے ایک کے بجائے 2 پلیٹ دیتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بغیر سحری کا بیچارے نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ بھائی تم 2 پلیٹیں لے لو۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، آئیے کبھی تو دیکھیے رمضان کی فضیلت دیکھیں، آپ روزوں کی فضیلت دیکھیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے فاعتمر، تو اے لوگوں تم عمرہ کیا کرو۔ سال میں جب بھی چاہو عمرہ کر سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم عمرہ کرنا بھی چاہو تو رمضان کے مہینے میں کیا کرو۔ اے اللہ کے نبی، اگر ہم رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عمرۃ فیہ تعدل حجۃ، اگر عمرہ رمضان کے مہینے میں کرنے کے لیے جاؤ گے تو اللہ رب العالمین عمرے کا ثواب حج کے برابر عطا فرمائے گا۔ کب؟ رمضان کے مہینے میں۔ اگر رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا تو اللہ حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا رہتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا رہتا ہے۔ لسٹ بنتی رہتی ہے کہ فلاں کو جہنم سے نکالو، فلاں کو بھی جہنم سے نکالو، فلاں کو بھی جہنم سے نکالو، ایک لسٹ تیار کی کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، اور اللہ رب العالمین اسی مہینے کے اندر ہر مسلمان کے لیے 24 گھنٹے کے اندر ایک دعا کو اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزاد ہونے والوں کو اور مسلمانوں کی دعا کو قبول ہونے کو ایک ہی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرو اے اللہ ہمیں بھی تو جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ جو تیری نگاہ میں لسٹ بنی ہوئی ہے جن لوگوں کو تو نے جہنم سے آزاد کیا ہے ان لوگوں میں سے اللہ رب العالمین تو مجھے بھی لکھ دے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا ٹائم کیسا گزرتا ہے؟ افطاری کے وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا مانگنے کا تو کوئی خیال ہی نہیں رہتا، سامنے سامان لگا ہوا ہے افطاری کا پورا اور بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہی باتیں چلتی ہیں ارے ابھی ٹائم نہیں ہوا، 2 منٹ رہ گئے، 3 منٹ رہ گئے، سموسے تو رکھے ہیں، چٹنی کہاں ہے اس کی؟ ارے کیلے کی پلیٹ نہیں دکھائی دے رہی، پپیتا نہیں دکھائی دے رہا۔ یہ پورا جو قبولیت کا ٹائم ہے، اللہ رب العالمین جس وقت اپنے بندوں کی دعا کو زیادہ سے زیادہ سنتا ہے وہ پورا ٹائم ہم ایسے گزارتے ہیں کہ پکوڑی نہیں، کہ کچوڑی نہیں، کہ پپیتا نہیں، کہ کیلا نہیں، پورا ٹائم ہمارا اسی میں گزر جاتا ہے۔ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے دیکھیے
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو بندہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب سحری کے ٹائم سے لے کر افطاری کے وقت تک ایک آدمی بھوکا رہتا ہے، پانی اس کے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے، کھانا بھی اس کے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے، تو برابر معدے کے اندر جب کھانا نہیں پہنچتا، پانی نہیں پہنچتا، تو اس کے منہ سے ہلکی سی اسمیل آنے لگتی ہے، ہلکی سی بدبو آنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر دو لوگ آپس میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی اسمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، تو نہ یہ اس کی بو کو پسند کرتا ہے، نہ وہ اس کی بو کو پسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر سگے بھائی بھی ہوں گے تو بھی آپس میں ایک دوسرے کی منہ کی بدبو کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر، والذی نفس محمد بیدی، اور لوگوں قسم ہے اس ذات کی جس قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لخلوق فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العالمین کی نظر میں روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ رب العالمین کو۔ اور مشک کی خوشبو عام طور پہ ملتی نہیں ہے، مشک ملتا نہیں ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ مشک ہرن کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے، اور ہر ہرن کے پیٹ سے بھی نہیں نکلتا۔ سینکڑوں ہرن کو چیک کیا جائے تو کسی ایک ہرن کے پیٹ میں سے ایک پتھر نکلتا ہے جس کو مشک کہتے ہیں، اسی سے مشک کی خوشبو بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنی قیمتی خوشبو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کو فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العالمین کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ آؤ اٹھا کر دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، قرآن کریم کا 9واں پارہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ تم میرے پاس میں آؤ، کہاں؟ کوہ طور پر۔ اور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے باتیں کیا کرتے تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین سے باتیں کیا کرتے تھے کوہ طور پہ جا کے، یہ بولتے تھے اللہ سنتا تھا، اللہ بولتا تھا، یہ سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے پاس میں آؤ، کوہ طور پر میں تمہیں کتاب دوں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کو توریت کہا جاتا ہے، عیسیٰ پہ جو نازل ہوئی اس کو انجیل کہا جاتا ہے، جس کو آج اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، یا دونوں کو ملا کے جس کو آج بائبل بنا دیا گیا۔ اس میں سے جو پرانا ہے اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور جو نیا ہے اس کو نیو۔ پرانا والا موسیٰ علیہ السلام کا داؤد علیہ السلام اور نیا والا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کہا اللہ رب العالمین نے میرے پاس آؤ، کوہ طور پر آؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے 30 روزے رکھو، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے 30 روزے رکھو تب تم میرے پاس میں آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لگاتار 30 روزے رکھے، اور جب 30 روزے موسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیے تو اللہ رب العالمین کے پاس جانے لگے کتاب کو لینے کے لیے، توریت کو لینے کے لیے، لیکن سوچنے لگے کہ 30 روزے لگاتار میں نے رکھے ہیں، میرے منہ سے بو آ رہی ہے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پہاڑ ہی پہ سے انہوں نے کچھ گھاس کو توڑا جس میں سے خوشبو آ رہی تھی، وہ گھاس لے کے انہوں نے منہ میں رکھی اور اس کو چبا لیا تاکہ منہ کی بدبو ہماری ختم ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کے پاس میں جانے لگے۔ کوہ طور پہ جب یہ پہنچے، اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ یہ تم نے کیا کیا، تم یہ گھاس چباتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ کہا ہے اللہ 30 روزے رکھ کے آ رہا ہوں اور میں تجھ سے باتیں کروں گا، تو مجھ سے باتیں کرے گا، میرے منہ سے بو آ رہی ہے اس لیے میں نے گھاس کو چبا لیا ہے، اے اللہ تاکہ میرے منہ سے بو نہ نکلے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العالمین کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ 10 روزے اور رکھو، اور جب اسی طریقے سے تمہارے منہ سے بو آنے لگے تب تم میرے پاس میں آنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، جب 40 روزے موسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیے تب اللہ رب العالمین نے ان کو کتاب عطا فرمائی، توریت عطا فرمائی۔
اتنی پسند ہے اللہ رب العالمین کو. آپ اندازہ کیجئے کہ منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ رب العالمین کو جب اتنی پسند ہے روزے دار کی، تو جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے اللہ رب العالمین کی خاطر، وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں کتنا محبوب ہو جاتا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم، آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد جو بھی نیک عمل کرتا ہے یا کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، اللہ رب العالمین ایک نیک کام کرنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اگر اللہ اور خوش ہو گیا تو اس کی نیکیوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیک کام کرنے پر اللہ رب العالمین 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک نیک کام کیا، ایک بھلائی کا کام کیا، ایک اچھا کام کیا، لیکن نیت بھی بہت اچھی تھی اور کام بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کیا، اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، یعنی 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے الا الصوم، لیکن روزہ سوائے روزے کے. اے اللہ کے نبی روزے کو کیوں نہیں، سوائے روزے کے روزے کو اس سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کل قیامت کے دن کہ اے لوگوں، روزہ اس بندے نے صرف میری خاطر رکھا تھا، میرے لیے رکھا تھا، اس لیے اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. اب مجھے یہ بتاؤ، نماز کیا کسی دوسرے کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے روزہ اس نے میرے لیے رکھا، تو صدقہ بھی تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، زکات بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، روزے بھی اللہ رب العالمین کے لیے رکھے جاتے ہیں. لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا تو میں اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی خاطر رکھا جاتا ہے. نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہو کہ لوگ مجھے حاجی سمجھیں گے، نمازی سمجھیں گے، لوگ کہیں گے کہ حاجی جی ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، لاؤ میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں. تو یہاں اللہ کے لیے نہیں ہوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوا. حج کرنے کے لیے گیا، دل میں یہ خیال ہے کہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ مجھ سے کہیں گے کہ دیکھو حج کرنے کے لیے نہیں جاتا. اللہ نے اتنی دولت سے نماز رکھا ہے، ہر طریقے سے اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی حج کرنے کے لیے نہیں جاتا. اب کیا کریں؟ چلو بھائی چل دیے حج کرنے کے لیے. تو یہ اللہ رب العالمین کی خاطر نہیں گیا، یہ گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے. اسی طریقے سے زکات کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کا معاملہ ہے. بھائی پورے محلے کے اندر لوگ سیٹھ جی کہہ کر کیسے بلائیں گے؟ بلاؤ ان مدرسے والوں کو. اب یہ مولانا لوگوں کی اور سفرہ حضرات کی لائن لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اپنی اپنی رسیدیں کٹوا رہے ہیں، خوب چندہ دے رہا ہے مسجد کے بنانے میں، مدرسے کے بنانے میں. محلے کے اندر مشہور ہو گیا کہ بھائی سیٹھ جی ہیں، یہ بڑا اللہ رب العالمین کی راہ میں دان پن خیرات صدقہ و خیرات سب کرتے رہتے ہیں. تو اس نے صدقہ و خیرات کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. زکات کا بھی یہی معاملہ ہے، لیکن روزے کا یہ معاملہ نہیں ہے. روزے کا یہ معاملہ نہیں ہے. روزے کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک انسان اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کھانا بھی اس کا سامنے رکھا ہے، پانی بھی اس کا سامنے رکھا ہوا ہے. اگر وہ چاہے تو کھا بھی سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو پی بھی سکتا ہے. کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے اس کو دیکھنے والا اور کوئی نہیں ہے اس کو منع کرنے والا، لیکن وہ روزے سے اور یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تو ضرور دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا تقویٰ اس کے دل کے اندر اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے کہ اکیلے کمرے میں کھانا اور پانی سب کچھ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خاطر نہ وہ کھانا کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے. اسی کو روزہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھا تھا بلکہ میری رضا کی خاطر روزہ رکھا تھا. کیونکہ اگر یہ چاہتا تو اکیلے میں کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، لیکن صرف میری وجہ سے اس نے نہ
نہ کھایا نہ پیا، پورے دن یہ بھوکا رہا پیاسا رہا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اللہ رب العالمین فرمائے گا الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اے لوگوں اس نے صرف میری خاطر روزہ رکھا ہے اس لیے آج اس کو ثواب بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. اور جو تم نے نیکیوں کی کاؤنٹنگ کر کے رکھی ہے کہ 10 دی جائیں گی، 20 دی جائیں گی، 100 دی جائیں گی، 700 دی جائیں گی، آج اس کے لیے کوئی کاؤنٹنگ نہیں. میں اس کو جتنا چاہوں گا دوں گا کیونکہ اس نے میری ہی خاطر روزہ رکھا ہے، یہ میری ہی خاطر روزہ رکھ کے آیا ہے. یہ ہے روزے کا ثواب. اس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے روزے دار بندوں کو ثواب عطا فرمائے گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندے جو رمضان کے مہینے میں بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر. ایک حدیث دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان، جو آدمی روزے رکھتا ہے اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. اذا فرح افطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی خوشی تو اس کو جب ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے. خوش ہوتا ہے نا، روزہ پورا ہو گیا، اللہ اس کو قبول کر لے. حلق سوکھ رہا تھا، پیٹ بالکل خالی تھا، لیکن اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے اور اللہ رب العالمین نے اجازت بھی دے دی ہے، اذان کی آوازیں کانوں میں آنے لگی ہیں، بس اس نے اپنا روزہ کھول لیا تو اس کو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایک دن کا روزہ میں نے پورا کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فرح افطر، جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، تب اس کو خوشی ہوتی ہے. یہ تو اس کی عارضی خوشی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہوئی اور اس کے بعد میں ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا فَرِحَ، اور اللہ رب العالمین اس کو دوسری خوشی جب دے گا جب وہ اللہ رب العالمین کے پاس میں جائے گا بِالصَّوْمِ ہی اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا یعنی کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے پاس میں جائے گا، ایک خوشی تو اس کو روزہ رکھنے کی وہ ہوئی جو اس نے افطار کیا اسے خوشی ملی، اور دوسری خوشی اس کو جو ملے گی وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے وقت میں ملے گی. اور میرے بھائیو ذرا مجھے یہ بتاؤ، جو اللہ رب العالمین خوشی دے گا اور جو اللہ رب العالمین کے پاس میں جا کر اس کو خوشی ہوگی، وہ جنت کے علاوہ اور کون سی خوشی ہو سکتی ہے؟ کون سی خوشی دے گا اللہ رب العالمین؟ فرمایا مجھ سے ملاقات کرے گا بالصوم ہی، اس کے روزے رکھنے کی وجہ سے میں اس کو خوش کر دوں گا. اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے تعلق سے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، فرمایا یقال لہ الریان، اس دروازے کا نام ریان ہے، باب الریان. ریان کے معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر سرسبز ہو جانا، سرسبز و شاداب ہو جانا. ریان یعنی بندہ بھوکا پیاسا رہ کے وہاں گیا تو وہاں جا کر کیا ہو جائے گا؟ سرسبز و شاداب، آسودہ ہو جائے گا. فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، اے لوگوں جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، باب الریان کہا جاتا ہے. يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غيرهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، ویسے تو جنت کے 8 دروازے ہیں لیکن ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل منه احد غيرهم، اس میں کوئی بھی دوسرا داخل نہیں ہوگا سوائے روزے داروں کے. روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ سارے کے سارے روزے دار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے پروردگار میں یہاں پر حاضر ہوں. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا ان کو لے جاؤ اور اسی دروازے کے ساتھ لے جا کر ان کو جنت کے اندر داخل کر دو، اسی دروازے میں سے لے کر جاؤ اور ان سب کو جنت کے اندر داخل کر دو. جب وہ سارے کے سارے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ سارے کے سارے چلے جائیں گے فَإِذَا أُغْلِقَ، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور پھر وہ کسی دوسرے کے لیے کبھی نہ کھولا جائے گا. اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، روزے دار ہی اس دروازے سے جائیں گے. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے. اسی لیے میرے بھائیوں یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے،
اس رمضان کے مہینے کو کوئی پوری طریقے سے تیاری کر لو. اور گرمی کا موسم ہے اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، اس چکر میں مت آ جائیے. یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہے. گرمی بہت پڑ رہی ہے، آج روزہ مجھے بہت لگا، آج تو پانی پینے کا من کر رہا تھا، ٹھنڈا پانی پینے دیکھ کے یہ دل کر رہا تھا کہ اس کو پی جاؤں، یہ ساری باتیں یہ سب شیطان کے بہکا پہ. اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں ایک فریضہ جس کو ہم روزہ کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر فرض کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں ہم نے تمہاری اوپر روزوں کو فرض کر دیا. ہو سکتا ہے کسی کو پریشانی ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، تو اگر کوئی مسافر ہے یا معذور ہے اس کے لیے روزے کے اندر الگ احکام ہیں، الگ مسائل ہیں اس کے لیے. لیکن اگر کوئی سیدھا سادہ آدمی ہے، پریشانی بھی کچھ نہیں، مجبوری بھی کچھ نہیں، مسافر بھی نہیں، معذور بھی نہیں، تو ان کے لیے ایک آپشن اور بھی تو کھول لگتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسحروا، سحری تو کیا کرو، خالی پیٹ روزہ مت رکھو. جس کھانے کو تم صبح کھانے والے ہو اس کو تھوڑا سا پہلے کھا لو، فجر کی اذان ہونے سے پہلے سحری کے وقت میں کھا لو. اور سحری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان فی السحور برکہ، سحری کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی. اور صرف برکت ہی نہیں رکھی سحری کے اندر. ایک حدیث کے اندر مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو صبح اٹھ کر سحری کے وقت میں اٹھ کر سحری کھایا کرتے ہیں. جو کچھ کھانا پینا کھاتے ہیں سحری کے وقت میں اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے. آج ہم لوگ دیکھیے کیسے کیسے بہانے کرتے ہیں. تھوڑی سی کوئی پریشانی ہو جائے روزہ چھوڑ دیا، کوئی دقت ہو گئی روزہ چھوڑ دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے آتا ہے ایک مرتبہ وہ کسی سفر میں جا رہے تھے، ساتھی ان کے ساتھ میں تھے، سخت گرمی کا زمانہ تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں جا رہے تھے. بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی. جب کافی دور آگے نکل گئے، دوپہر کا وقت ہوا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لاؤ دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، کھانا کھانا ہے. دسترخوان بچھایا گیا، کھانا بھی دسترخوان کے اوپر لگا دیا گیا. عبداللہ ابن عمر دسترخوان پر بیٹھے اور ان کے سارے ساتھی دسترخوان پر بیٹھے. اتنے میں دیکھا کہ ایک چرواہا اتنی گرمی کے دنوں میں، اتنی سخت گرمی کے دنوں میں اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا لے جا رہا ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے. اسی پہاڑی علاقے کے اندر، اسی پتھریلے علاقے کے اندر، اسی میدان کے اندر وہ اپنی بکریوں کو اتنی سخت گرمی کے زمانے میں، گرمی کے موسم میں بکریوں کو ہانکتا ہوا لے جا رہا ہے. جب وہ پاس سے گزرا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہے، انہوں نے چرواہے کو آواز لگائی، کہا کہ سنو کھانا تیار ہے، دسترخوان بھی لگا ہوا ہے، آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، کھانا کھا لو. وہ چرواہا جواب دیتا ہے کہ نہیں میں نہیں کھا سکتا، میں روزے سے ہوں. رمضان کا مہینہ نہیں چل رہا تھا. رمضان کا مہینہ ہوتا تو عبداللہ ابن عمر بھی روزے سے ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ مسافر کے لیے اجازت ہے، چاہے تو رکھے چاہے تو چھوڑ دے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آؤ کھانا کھا لو. چرواہا جواب دیتا ہے گرمی کا زمانہ اور عرب کے اندر تو اور زیادہ گرمی پڑتی ہے، سخت پتھریلی زمین کے اندر اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا. جواب دیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. عبداللہ ابن عمر بڑے تعجب سے کہنے لگے اتنی سخت گرمی کے زمانے میں اور یہ جو تم دن بھر یہاں سے وہاں بکریوں کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہو، بکریوں کو چلا رہے ہو، سورج بھی اتنی تیزی کے ساتھ میں اپنی شدت کے ساتھ، اپنی تمازت کے ساتھ میں نکلا ہوا ہے اور پتھریلا علاقہ ہے اور تم بکریوں کے پیچھے دن بھر گھومتے ہو. تم نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، یہ روزہ تم کیوں رکھ رہے ہو؟ روزہ توڑ بھی سکتے ہو، روزہ چھوڑ بھی سکتے ہو، فرض روزہ بھی نہیں ہے، نفلی روزہ ہے. تو اس نے جواب دیا، اس چرواہے نے، میں روزے سے اس لیے ہوں، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ رب العالمین کے پاس میں جانا ہے تو سوچ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اللہ رب العالمین کے پاس میں چلا جاؤں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے چلا جاؤں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کے اللہ رب العالمین کے پاس میں چلا جاؤں. عبداللہ ابن عمر سوچنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مجھے صرف بتانے کے لیے اور سنانے کے لیے اس طریقے کی باتیں کر رہا ہو. لاؤ اس کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں.
ہیں, لاؤ اس کو تھوڑا سا آزما لیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, تمہارا روزہ ہے, کوئی بات نہیں, کیا تم اپنی بکری بیچو گے؟ تمہارے پاس میں اتنی ساری بکریاں ہیں, ان میں سے کوئی ایک بکری تم مجھے بیچ دو, ہم اس کو ذبح کر کے جب اس کو بنائیں گے تو اس کا گوشت بھی تمہیں بھی کھلائیں گے, یہ بکری تم مجھے بیچ دو, اس کا پیسہ تم اپنے پاس میں رکھ لینا. تو وہ جواب دیتا ہے کہ بکریاں میری نہیں ہیں, یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں, میں تو اس کا غلام ہوں, اپنی یہ بکریوں کو لے کر آیا ہوں, اس لیے میں بکری تمہیں نہیں بیچ سکتا. عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا کہ اگر تم بکری نہیں بیچ سکتے تو کوئی بات نہیں, بکری تم مجھے دے دو, پیسے تم رکھ لو, اور جب تمہارا مالک تم سے پوچھے کہ بکری کیسے کم ہو گئی تو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا. اس زمانے میں بھیڑیا آیا کرتے تھے, اٹھا لے جاتے تھے بکریوں کو, صحرا بیابانوں کا علاقہ ہوا کرتا تھا. کہا جب تمہارا مالک پوچھے تم سے بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا, یہ قیمت تم لے لو, قیمت تم رکھ لو. تو وہ جواب دیتا ہے چرواہا کہ میں مالک سے تو اپنے کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا, لیکن این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, میں مالک کو تو جواب دے دوں گا لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں مالک کے سامنے تو چلا جاؤں گا لیکن اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اللہ تو ہماری نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے, اللہ تو ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیسے جاؤں گا اور اللہ رب العالمین کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر وہ اپنی بکریوں کو لے کے چلا گیا. عبداللہ ابن عمر کے اوپر اس کے ان الفاظوں کا اتنا اثر ہوا, وہ دور چلا گیا, لیکن عبداللہ ابن عمر یہی کہتے رہے این اللہ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بار بار یہی دہراتے رہے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے لوگوں یہ کس کا غلام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مدینہ کے اندر فلاں شخص کا یہ غلام ہے. جب وہ اپنے سفر سے واپس آئے اس آدمی کے پاس میں پہنچے اور کہا کہ میں تمہارے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے خرید لو. غلام کو خرید کے عبداللہ ابن عمر نے آزاد کر دیا اور جو بکریاں اس کے مالک کی تھی وہ ساری بکریاں بھی خرید لی اور ساری بکریوں کو اسی کو دے دی, اسی کو ہدیے میں دے دی, تحفے میں دے دی. کہا کہ یہ ساری کی ساری تمہاری ہیں. یہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو تو انسان فرض کیا نفلی روزے بھی نہ چھوڑے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ڈر نکل گیا ہے اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, ہم نے تمہاری اوپر روزوں کو اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی, اللہ کا ڈر آ جائے. یہ ڈر ہمارے دل سے نکل گیا. اللہ رب العالمین کا جو ڈر ہوگا, اگر یہ ڈر ہمارے اندر آ جائے تو نہ نمازیں چھوٹیں ہماری, نہ ہمارے روزے چھوٹیں. اور ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی نظر میں روزے کی کتنی اہمیت ہے. ذرا ایک حدیث کے اوپر اور ذرا غور کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر لہو, اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے کو روزہ افطار کرا دیا. ایک آدمی روزے سے اس نے سوچا اللہ میں اس کا روزہ کھلوا دیتا ہوں. ایسا ہوتا ہے نا, بہت سارے لوگ مسجد کے اندر سامان بھجوا دیتے ہیں افطاری کا, بہت سارے لوگ اپنے گھر سے کسی دوسرے کے گھر میں بھجوا دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے افطاری کا سامان پہنچا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر, اللہ رب العالمین اس آدمی کو جس نے کسی کا روزہ کھلوا دیا, اللہ رب العالمین روزہ کھلوانے کی وجہ سے مثل الصائم, اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ اس کو روزہ رکھنے پر ثواب عطا فرماتا ہے. جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی اس آدمی کو بھی ثواب ملے گا جو کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا, اس کو افطار کرائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا ينقص من اجورهم شيئا, اور روزے دار کے روزے میں سے اللہ رب العالمین کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو کم نہیں کرتا ہے, اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا, اور روزے دار کو جتنا کہ ثواب ملا ہے اتنا ہی کھلوانے والے کو بھی ثواب ملے گا. یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے رکھی. کسی کا روزہ بلوا کر دیکھیے آپ رمضان کے مہینے, افطار کرا کے دیکھیے, افطاری کا سامان بھیجیے. یہ محبت کا درس دیا ہے اسلام نے. اس کے ذریعے سے بھائی چارگی بڑھے گی, ہمدردیاں بڑھیں گی اور ثواب اللہ رب العالمین دے گا, وہ الگ سے دے گا. میں ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ پایا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر اللہ نے روزوں کو فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا تھا۔ آئیے ذرا ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اور اس رکوع کے اندر جس کی یہ شروعات میں نے کی ہے، اس پورے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے روزوں کے تعلق سے بیان فرمایا، لیکن بیچ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا بھی ذکر فرما دیا اور فرمایا رمضان کے مہینے کو کمتر نہ سمجھنا، اس کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ اتنا پیارا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، یعنی یہ خود تو بابرکت مہینہ ہے ہی، اور اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے کے اندر بابرکت کتاب یعنی قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم کتنی پیاری کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کی شفا بھی تمہارے لیے یعنی دلوں کی اصلاح کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے پاس میں ایک شفا بھی بھیج دی یعنی قرآن کریم بھی بھیج دیا، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت بھی اسی کے اندر ہے اور رحمت بھی اسی کے اندر ہے، مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت اور رحمت بنا کر بھی بھیجا ہے۔ کتنی پیاری چیز ہے قرآن کریم۔ اور ابھی جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا قرآن کریم کے تعلق سے ایک بڑی بہترین اور پرمغز اور جامع تقریر آپ لوگ ابھی مجھ سے پہلے سماعت کر رہے تھے، بہت ساری باتیں قرآن کریم کے تعلق سے بڑی اچھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں۔ ایک دو باتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ ویسے تو قرآن کو پڑھیے، اور جیسا کہ ابھی ہمارے ناظم جلسہ بتا رہے تھے آپ لوگوں کو کہ یہ وہ مہینہ نہیں ہے یا یہ قرآن وہ نہیں ہے کہ صرف آپ اس کو رمضان کے مہینے میں ہی پڑھیں اور اس کے بعد میں اتنا اوپر اٹھا کر رکھیں کہ ایک سال تک پھر اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہیں، یہ تو ہمیشہ تلاوت کے لیے ہے، ہمیشہ اس کو پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اس کو کب نکالتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب نکالیں گے، قرآن خوانی کرنا ہو تو نکالیں گے، کسی کی موت کا وقت قریب ہے تو بعد میں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے، اگر کوئی معاملہ پھنس گیا تو پہنچ گئے کہ لے بھائی قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے قسم کا تو جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ ہم نے آج قرآن کو اس کے لیے بنا کے رکھ دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو تلاوت کے لیے، پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا۔ قرآن کی تعلیمات کیا ہے تعلق سے ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سنا، میں اس کے پڑھنے پر کیا فضیلت ہے اس تعلق سے ایک دو حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے قرآن میں سے کسی نے اگر ایک حرف بھی پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی اگر اس نے ایک حرف پڑھا تو اللہ رب العالمین اسے ایک حرف کے پڑھنے پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ قرآن کریم کو اگر کوئی آدھا پارا پڑھتا ہے تو اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا، کوئی پورا پارا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کتنا عطا فرمائے گا۔ اسی بات پر تو صحابہ کرام کا ذرا عمل تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جب یہ الفاظ سنا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین بڑا ثواب عطا فرماتا ہے تو صحابہ کرام دن ہی نہیں بلکہ رات میں بھی اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آؤ اٹھا کر دیکھو مدینہ کے اندر اس ابن حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے اور نماز کی حالت میں نیت باندھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حذیل بن حذیل کہتے ہیں میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا
رات سورہ کہف یا سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی تھی، اور جب انہوں نے اپنی نماز کو ختم کیا، حضرت حسین بن عزیر کہتے ہیں فرفعت راسی، جب میں نے اپنی نماز کو ختم کیا تو میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، فَإِذَا مِثْلُ ذُلَّةِ فِي أَمْثَالِ الْمَصَابِيح، تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک چھتری سی چھائی ہوئی ہے، ایک سایہ ہے آسمان کے اوپر، فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيح، اور اس سائے کے اندر میں نے دیکھا کہ ستاروں کی طرح، چراغوں کی طرح کوئی چیز چمک رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہ چیز غائب ہو گئی۔ صبح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس طریقے سے میں نے معاملہ دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا، اے اسید بن حضیر ما تدری ذالک، کیا تمہیں معلوم ہے وہ چیز کیا تھی؟ قال لا، کہنے لگے اللہ کے نبی نہیں معلوم وہ چیز کیا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تلک الملائکۃ زنت لصوتک، اے اسید بن حضیر تمہیں نہیں معلوم وہ آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے تھے، وہ آسمان سے آئے ہوئے فرشتے تھے جو تمہاری قرات کو سن رہے تھے، جو تمہاری تلاوت کو سن رہے تھے۔ لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، اگر تم صبح تک اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو فرشتے اسی طریقے سے تمہارے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، ينظر الناس إليها، اور صبح ہو جاتی لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، لا تتوارى منهم، انہیں دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور لوگ اپنے آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے جو تمہاری قرات کو سننے کے لیے، جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے، قرآن کریم کے پڑھنے کی یہ فضیلت، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اے لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اللہ رب العالمین کیا یعنی کل قیامت کے لیے قرآن انسانوں کی سفارش کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش اللہ رب العالمین کے سامنے کرے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ رمضان بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ رمضان کے روزے بھی اللہ رب العالمین کے پاس میں جا کر انسان کی سفارش کریں گے کہ انہوں نے مجھے رکھا تھا، اور قرآن بھی سفارش کرے گا کہ اس نے مجھے پڑھا تھا۔ اس لیے قرآن کی بھی تلاوت کرو، اور رمضان کے مہینے کے اندر روزے بھی رکھو، اور اس کا اگر کوئی انسان پڑھا ہوا نہیں ہے اور وہ پڑھنا نہیں جانتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک آپشن رمضان میں تراویح کا رکھ دیا ہے۔ کیا رکھ دیا ہے؟ تراویح کا آپشن رکھ دیا ہے۔ اور تراویح کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اللہ رب العالمین کی خاطر رات کے وقت میں کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کو سن رہا ہے، قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تراویح کی نماز کیا بڑی فضیلت ہے، تراویح کی نماز کی، تہجد کی نماز کی جو فضیلت وہی تراویح کی، کیونکہ دونوں ایک ہی نماز ہے۔ تراویح کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اور ہمارے یہاں دیکھیے مسلمانوں کو اور خاص طور سے نوجوانوں کو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسجدوں کے اندر بزرگ تو مل جائیں گے تراویح پڑھتے ہوئے، بوڑھے تو مل جائیں گے تراویح پڑھتے ہوئے، لیکن بزرگوں کے گھٹنے تو مضبوط ہے، لیکن جوانوں کے گھٹنے بڑے جلدی درد کرنے لگتے ہیں۔ مسجد کے باہر سگریٹ پیتے ہوئے ملیں گے، مسجد کے باہر گٹکا کھاتے ہوئے ملیں گے، مسجد کے باہر بیڑیاں پیتے ہوئے ملیں گے، مسجد کے باہر بیٹھ کر گپے مارتے ہوئے ملیں گے، لیکن تراویح نہیں پڑھیں گے۔ ان سے مجھے بھائی تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ کسی کے پیر میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، کسی کو پریشانی ہونے لگتی ہے۔ یہ جوانوں کا حال بنا ہوا ہے، نوجوانوں کا حال بنا ہوا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمارے بزرگ ان سے کہیں زیادہ اچھے ہیں، اور ہمارے بزرگ ان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، جو رمضان کے مہینے میں تراویح کی پوری طریقے سے تیاری کرتے ہیں اور جا کے پڑھتے بھی ہیں۔ نوجوانوں کو عام طور پہ دیکھنے میں آیا کہ رمضان کے مہینے میں جان چھوڑا کے بھاگتے ہیں، عشاء کی نماز ہوئی اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مستقل کہہ رہے تراویح پڑھ کے جانا۔ تو قرآن کی فضیلت آپ کو معلوم ہو، قرآن کریم کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین قرآن کریم پڑھنے والے سے کہے گا، اقرا، قرآن کریم کو پڑھ،
ورتقی، اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا، جنت کے اندر آگے بڑھتا چلا جا. اور فرمایا جائے گا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طریقے سے تو دنیا کے اندر قرآن کو پڑھتا تھا اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی قرآن کو پڑھتا چلا جا. اور جہاں تک جیسے جیسے تو آگے بڑھتا جائے گا، قرآن پڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، جو تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی وہی تیرا آخری درجہ ہوگا. اللہ رب العالمین یہ ثواب عطا فرمائے گا جنت میں. پھر اس سے کہا جائے گا اب قرآن کو پڑھ، یہ تو تجھے میں نے دے ہی دیا، اب جتنا تو پڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی تو آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کرو، قرآن کریم کو پڑھو. آدھا پارا، ایک پارا، پاؤ پارا، جتنا پڑھ سکتے ہو آپ بھی پڑھیں. اور گھروں کے اندر جو مائیں بہنیں ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ بھی قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. ورنہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مرد گئے نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھے، انہوں نے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا، 2 رکوع 4 رکوع 5 رکوع پڑھ لیے، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام سے نکل گئے. لیکن عورتوں کا تعلق یہ ہے کہ روزہ تو رکھ بھی دیتی ہیں، لیکن عام طور سے ایسا سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ پورا دن چلا جاتا ہے قرآن کریم نہیں پڑھ پاتی ہیں. وہ اپنا کھانا بنانے میں لگی ہوئی ہیں، کوئی چاول بنانے میں لگا ہوا، کوئی روٹی بنانے میں لگا ہوا، کوئی برتن یہ سارا کام گھر کے اندر کر رہی ہیں، قرآن کریم پڑھنے کا کوئی ٹائم بھی نہیں. اس لیے قرآن سے شرف رکھیے. رمضان کے مہینے میں روزہ، قرآن، اور تیسری چیز دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. کیا کرنے والے تھے؟ سخاوت. اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ رب العالمین کی راہ میں نکالنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے. اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. اور حدیث کے الفاظ ہیں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہوا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمْضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، صدقہ و خیرات کرنے والے تھے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ اور بھی زیادہ صدقہ و خیرات کرنے لگتے تھے. جب رمضان کا مہینہ آتا تو اور بھی زیادہ صدقہ و خیرات کرنے لگتے. ویسے تو سب سے زیادہ تھے صدقہ و خیرات کرنے میں، لیکن آپ کی یہ سخاوت، آپ کی یہ فیاضی، آپ کا یہ صدقہ و خیرات اور بڑھ جایا کرتا تھا. کب؟ حین رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی اور صدقہ و خیرات کرنے لگتے. تو رمضان کے مہینے میں ایک چیز ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں دیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں نکالیں، صدقہ و خیرات کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ یا اکثر لوگ رمضان کے مہینے ہی میں زکات نکالتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دینے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نکالنے والے تھے. تو زکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یہ لوگ نکالتے ہیں رمضان کے مہینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. 3 چیزیں ہو گئی رمضان کے مہینے کے تعلق سے. اب آئیے چوتھی چیز دیکھیے رمضان المبارک کے تعلق سے. رمضان المبارک کا جہاں پہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، روزوں کا جہاں پر ذکر کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، وہیں پر اللہ رب العالمین نے بیچ میں قرآن کا ذکر کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دعا کا بھی ذکر کیا. اب سوال یہ ہے کہ جب رمضان کی بات چل رہی تھی، روزوں کی بات چل رہی تھی، تو وہاں پر دعا کی بات لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کی بات کو اللہ رب العالمین نے بیچ میں لا کے یہ بتایا کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات ہو، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہو، اور رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر دعا بھی زیادہ سے زیادہ مانگا کرو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے نبی، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں. اے میرے نبی، جب آپ سے یہ سوال کیا جائے تو آپ ان سے کہیے انی قریب، میں ان کے قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب کوئی دعا مانگنے والا
جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اذا دعانی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے، میرا کہنا مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ہی اوپر ایمان لائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو رمضان اور روزوں کی جو بات قرآن کے اندر چل رہی ہے اس کے بیچ میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر دعا مانگی جائے تو اللہ رب العالمین دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجاب، 3 لوگوں کی دعا کو اللہ رب العالمین جلدی قبول کرتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ فرمایا دعوت الصائم، سب سے پہلا روزے دار، جب روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے وہ دعا مانگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ ثلاث دعوات مستجاب، اس میں سے دعوت الصائم، پہلا آدمی جو روزہ رکھ کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اور دوسرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، اور جو آدمی سفر کی حالت میں ہو اور وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگے تو اللہ رب العالمین اس کی بھی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ سفر میں آدمی اجنبی ہوتا ہے، سفر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ ہوائی جہاز کا سفر کیوں نہ ہو، پلین کا سفر کیوں نہ ہو، سفر ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من النار، سفر جہنم کا ایک حصہ ہے یا عذاب کا ایک حصہ ہے۔ اور جن لوگوں نے سفر کیا ہوگا، بس سے جاؤ، ٹرین سے جاؤ، پلین سے جاؤ، کسی سے بھی جاؤ، سفر ہی ہوتا ہے۔ وہ آسانیاں نہیں مل سکتی جو آسانیاں انسان کو اپنے گھر کے اندر مل جاتی، وہ آسانیاں سفر میں نہیں مل سکتی۔ اب ایسی حالت میں جب بندہ پریشان ہو اور ایسی پریشانی میں اللہ رب العالمین سے مانگے تو اللہ رب العالمین کتنی جلدی دعا کو قبول کرے گا۔ اور ایک وہ بندہ جو دن بھر بھوکا پیاسا رہا اللہ رب العالمین کی خاطر، وہ اللہ کو پکارے تو اللہ کتنی جلدی قبول کرے گا۔ اور تیسرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، اور ایسا آدمی جس کے اوپر ظلم کیا جائے، جس آدمی کے اوپر ظلم کیا جائے پھر وہ اللہ رب العالمین سے شکایت کرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی بھی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ تو 3 لوگوں کی دعا اللہ رب العالمین جلدی قبول کرتا ہے، اس میں سے پہلا روزے دار ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دعا کے تعلق سے روزوں کے بیچ میں بیان فرمایا ہے، جہاں پر قرآن کریم اٹھا کر دیکھو دوسرا پارہ روزوں کا بیان چل رہا ہے پورے رکوع کے اندر، لیکن بیچ میں اللہ دعا کا بھی تذکرہ لے آیا تاکہ بندے روزہ رکھ کر مجھے زیادہ پکارے، مجھ سے زیادہ دعا مانگے تاکہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ دوں۔ دعا کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے، ناپاک چیزیں اللہ قبول نہیں کرتا، حلال چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے، حرام چیزوں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ یہ سوچو چوری کر کے لاؤ اور پھر صبح ہو کے سب صدقہ و خیرات کر دو تو قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مال تمہارے پاس میں آیا وہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے، اور اللہ حلال کی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت سنو، تمہیں اللہ رب العالمین نے جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں اسے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ غور کرنے کی یہ بات ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد میں نیک عمل کرنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کی کھانا پاکیزہ نہیں ہے، اگر حلال کا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ رسولوں کی جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہ نہیں کہا کہ نیک عمل کرو اور حلال کھاؤ، نہیں، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔ اگر حرام کھا کر نیک عمل کیا جا رہا ہے یا حرام کی چیزوں سے نیک عمل کیا اور صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث واغبر، ایک آدمی جو کسی چٹیل بیابان صحرا اور میدانوں اور جنگلوں میں جا رہا ہو اور اس کی پوزیشن، اس کی حالت یہ ہو
کہ گرد و غبار سے پورا ہٹا ہوا ہو، اور اس کے خشک ہو چکے ہوں، زبان اس کی سوکھ گئی ہو، اور ایسی حالت میں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور دعا کرے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ وہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، سفر کی حالت میں نکلا ہوا ہے، اجنبی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ اللہ رب العالمین سے مانگ بھی اس پوزیشن میں رہا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا ہے، اس کے جسم کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی سے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین آواز لگاتا ہے، او میرے بندے، تو مانگ تو مجھ سے رہا ہے، سفر کی حالت میں بھی ہے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، اور ایسی حالت میں بھی تو مجھے نہیں بھولا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام۔ یہ جو تو نے کھانا کھایا یہ تیرا حرام کا کھانا تھا، یہ جو تو نے پانی پیا یہ حرام کا تھا، اور یہ جو لباس تو اپنے جسم کے اوپر پہنا ہوا ہے یہ بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، او میرے بندے، جب تو کھا حرام کا رہا ہے، پہن حرام کا رہا ہے، اور تو پی بھی حرام کر رہا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو میں تیری دعا کیسے قبول کروں، میں تیری دعا کو کیوں قبول کروں؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا کھانا بھی حلال کا ہو، پینا بھی حلال کا ہو، بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ بھی حلال کے ہو، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور نیک اور حلال کاموں کو کرو اور حلال چیزوں کو کماؤ، حلال پاکیزہ روزیوں کو کھاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان نفسا لن تموتا، کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا، لن تموتا، ہرگز نہیں مر سکتا، حتی تستوفی رزقہا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے لیے جو رزق لکھ دیا ہے اس کو کھا نہ لے، پورا نہ کر لے، جب تک مر نہیں سکتا۔ نبی کی حدیث ہے، یقین ہے نا نبی کی حدیث پر؟ نبی کی حدیث پر یقین ہر مسلمان کا ہے، اور اتنا یقین ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن میرے نبی کی بات بدل نہیں سکتی۔ لن تموتا حتی تستوفی رزقہا، ان نفسا لن تموتا حتی تستوفی رزقہا، کوئی بھی آدمی مر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نے اس کی قسمت میں جو رزق لکھ دیا ہے اس کو پورا کھانا لے، پورا کرنا لے، اس کو ملنا جائے، وہ مر نہیں سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ رب العالمین نے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی موت لکھ دیتا ہے کہ یہ کہاں مرے گا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کو کیا کیا ملے گا، یہ کیا کیا کھائے گا۔ تو جس طریقے سے انسان کی موت اس کے پیچھے پیچھے گھومتی ہے، جہاں بھی چلا جائے جب موت کا وقت آ جائے گا وہ انسان ختم ہو جائے گا، اسی طریقے سے اس انسان کا رزق بھی اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے، اور جہاں پر بھی وہ چلا جائے رزق لکھا ہوا ہوگا تو اس کو رزق مل کے ہی رہے گا۔ تو غور کیجئے، جس طریقے سے موت سے آدمی بچ نہیں سکتا، اسی طریقے سے رزق اور روزی سے اللہ رب العالمین کی وہ بچ نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں، نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا ما حل، ان چیزوں کو لو جن کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، ودعوا ما حرم، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان چیزوں کو چھوڑو۔ تو دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر روزوں کی جہاں پر بات کی ہے وہاں پر یہ چیز کی بیان فرما دی۔ ہم نے ایک آدھ چیز آپ کے سامنے، ایک آدھ بات اور آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے رکھ دو، اس کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، وہ پیارا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر عطا فرمائی، قدر کی رات عطا فرمائی۔ اور جانتے ہو یہ قدر کی رات کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فیہ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ اس ایک رات میں جاگو، 5 راتیں آپ کو جاگنا پڑے گی، اور 5 میں سے کوئی ایک رات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک مہینے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اس ایک مہینے کی عبادت۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا جب مہینہ آئے تو لیلۃ القدر کی جو راتیں آتی ہیں، 5 راتیں آتی ہیں، ان 5 راتوں میں بھی جاگیے، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب اللہ رب العالمین اس رات میں جاگنے سے اور عبادت کرنے کا اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔
اور اسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ جب آخری عشاء ہو جس میں 5 راتیں جاگنے کی ہوتی ہیں، اس میں ایک کام اور کرنا ہے رمضان کے مہینے کے اندر، اور وہ ہے اعتکاف. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد کے اندر ہو اور اعتکاف کر رہے ہو اس وقت تمہارا بیویوں سے ملنا جائز نہیں ہے. یعنی اعتکاف کا بھی حکم اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا، اسی صورت اور اسی رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کا بھی ایک اپنا ثواب ہے، اور اس مہینے میں جو آخر کے 10 دن ہوتے ہیں اس میں اعتکاف کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف بھی کیا کرتے تھے. اب میں آخر میں آپ کو ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ کس طریقے سے گزارنا ہے. یہ میں نے چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. ایک حدیث یہاں سے لے کر جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، دعا بھی خوب مانگے، لوگوں کو رضا افطار بھی کرائے، اور خود بھی روزے سے رہے، لیلۃ القدر میں بھی جاگے، تراویح بھی پڑھے، اعتکاف بھی کرے، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی من لم يدع قول الزور، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، چغلی کرنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، چوری کرنا نہ چھوڑے، جو اس کے گناہ تھے وہ اس گناہ کے اوپر پابندی نہیں لگا رہا ہے، وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے فاقے کے اور کچھ نہیں ملتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کے اس کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، صرف فاقہ لکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزوں کی پابندی نہیں کرتے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ان چیزوں سے رکتے نہیں ہیں. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ صوم کے معنی صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے جن چیزوں منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام صوم ہے، اور یہی صیام ہے، یہی روزے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو سب رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.